سپارہ نمبر 24 ہے، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے پاس آ گئی تو اس نے اسے بھی جھٹلایا۔ کیا دوزخ میں منکرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا، جس نے اللہ پر تبرہ بازی کی، جھوٹ باندھا، تو اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور جو شخص پیغام لایا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ جو سچا لایا، جو سچا پیغام لایا وہ کون ہے؟ وہ نبی سچا پیغام لے کر آیا نا اس دنیا میں۔ نبی آئے، کتابیں لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، پھر اس کے بعد جو مانا وہ بھی سچے لوگ، جو مانتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ اور لانے والا کون ہے؟ سچائی لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صدقے دل سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ متقی، پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ شرک اور کفر سے بچتے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں وہ جو چاہیں سب کچھ اللہ کہتے ہیں ہم نے رکھا ہے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں ان کے رب کے ہاں سے ملے گا۔ یہ ہے بدلہ نیکوکاروں کا، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا انہیں نیک بدلہ دے۔ علیہ اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جس کے ماں سوا ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گمراہ کر دوں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معبودوں سے ڈرایا کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ تجھے ضرر پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، تجھے دیوانہ بنا دیں گے۔ تو اللہ نے کہا میرے پیارے نبی اب ڈرے نہیں، آپ پریشان نہیں ہو، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ایسے ہی دنیا میں لوگ دین والوں کو ستاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی اسی کے زمرے میں شامل ہے، جو دین کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا فرمان آگے پھیلانے میں کوشاں ہیں، لوگ ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، باتوں باتوں میں تانا زنی کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے زبردست انتقام لوں گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا میں اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر مہربان ہونا چاہے تو اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ مشرکین کی مزید جہالت کی بات ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا امید اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتا ہے سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا جب کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگے، جب مدد چاہے تو اللہ ہی سے طلب کرے۔ یقین رکھ اگر ساری دنیا کچھ بھی نفع نقصان کسی قسم کا بھی پہنچانا چاہے، اللہ کا ارادہ نہیں تو ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر فرمایا کہ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے، اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے رہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمام امت والوں کو کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیا جاؤ، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، سو تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ یعنی ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ خدا واحد کا بندہ غالب آیا ہے
یہ صدہا دروازوں کے بیکار ہی کامیاب ہوئے ہیں، جو جگہ جگہ جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے روز میں بتاؤں گا کہ میرا بندہ مومن غالب آیا یا وہ جو دروازوں پہ جا کر بھیک مانگتے ہیں وہ غالب آئے ہیں۔ ان کے لیے میں نے ہمیشہ دائمی رہنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر حق و صداقت سے کتاب نازل فرمائی ہے، جو ہدایت سے بہرمند ہوگا تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو اس کا گمراہ ہونا بھی اسی کے لیے باعث نقصان ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی آپ کا تو ذمہ ہے کتاب کے ذریعے لوگوں کو بتا دینا، جو اس پر عمل کرے گا تو وہ ٹھیک رستے پر آ جائے گا، جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ ان کے ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ تو بس ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اور اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، اور ان روحوں کو بھی جو موت سے دوچار نہیں ہوئی، نیند کے وقت موت کا حکم صادر فرماتا ہے، ان کو ٹھہرا لیتا ہے، دوسری روحوں کو مقرر وقت کے لیے پھر بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ جب ہم رات کو سوتے ہیں ہمیں کوئی ہوش ہوتی ہے ہم کہاں پہ ہیں؟ اکثر اوقات رات کو جب سوتے سارا دن تھک کے انسان کاموں سے رات کو بستر پہ سوتا ہے، پتہ نہیں لگتا ہماری رات کہاں گزر گئی۔ اللہ نے کہا ہم اس کی روحیں ان کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں، پھر جس کی روحوں کو ہم نے اپنے پاس رکھنا تھا ہم اس کو اپنے پاس رکھنے دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور جن کو ہم نے دوبارہ زندگی دینی ہوتی ہے پھر صبح ان کی ساری روحوں کو ان کے بدنوں میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارش کرنے والے تجویز کر رکھے ہیں؟ کہیے کہ اگر جو کسی بات کا اختیار نہ رکھتے ہو اور نہ کسی چیز کو سمجھتے ہو تو بھی ان کو اپنا سفارش کرنے والا ہی نہ سمجھیں گے۔ قل للہ الشفاعۃ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفارش تمام تر اللہ کے لیے ہے، وہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جب خدا یگانہ کا نام لیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کا خاصہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے، کیا پڑھے؟ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری۔ اس وقت شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو نہ مشابہ کر کے لوگوں کے کانوں میں آواز کو ڈال دیا۔ کیا پہنچایا؟ تلک الغرانیق العلی، یہ بڑے بڑے مرتبے والے بت ہیں۔ یہ سن کر کافر بہت خوش ہوئے۔ تو اللہ ذو الجلال نے قرآن میں فرمایا کہ جب ان کی باتوں کا ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آسمانوں کے اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کائنات کے پیچھے ڈکے اور چھپے، ظاہر اور باہر حالات سے آگاہ تو ہے، اپنے ہی بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں ان کو اختلاف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان ظالموں کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوں اور ان کے ساتھ اتنی بھی ہوں تو پھر بھی ان چیزوں کو قیامت کے دن روز سخت، جو بہت سخت دن ہوگا، عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے دے ڈالیں گے تو ہر چیز قبول نہیں کی جائے گی، اور اللہ کی طرف ان کے سامنے وہ چیز رونما ہو جائے گی جس کا ان کو وہم اور گمان رہا کرتا تک نہ تھا۔ یعنی جہنمی لوگ قیامت کے دن اگر کل روئے زمین کا تمام خزانہ اللہ کے آگے پیش کر دے، اگر اس سے بھی زائد لے آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب سے چھڑائے نہیں جائیں گے۔ ناممکن ہے، شرک اور کفر اور دین حق کا مذاق اڑانے والوں کا وبال پڑ کر ہی رہے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور وہ سب برے کام بھی ان کے سامنے رونما ہوں گے جن کا انہوں نے ارتکاب کیا، اور ان کی ہنسی مذاق انہی کو گھیرے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی خاص رحمت سے بہراور کرتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ نعمت تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ آج اگر دنیا میں مال بہت زیادہ مل گیا ہے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، بہت مال و متاع ہے،
تو لوگ کہتے ہیں ہماری اپنی محنت کا صلہ ہے۔ اللہ ذو الجلال کہتے ہیں یہ لوگ بڑی جہالت کی بات کرتے ہیں، یہ مال اور اولاد ہم نے ان کو آزمائش بنا کر کے دے دیا ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے یہ دیا ہوا مال، یہ تمہارے کارخانے، ہر قسم کی بات تمہارے مال و متاع یہ ہمارے اللہ کی دین ہے، میں اللہ نے تمہارے لیے وہ آزمائش بنایا ہے۔ کل قیامت کے روز اس مال سے بچنا جو تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا، جس کی تم دنیا میں زکوٰۃ نہ دیا کرتے تھے، خدا را آج جن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ آج زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کا روز ہو تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو، انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ مال ہوں جو تجھے دنیا میں بڑا سنبھال سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں علانیہ بتا دیا فتنۃ، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، سو ان کی کوششیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، پھر ان کی بدعمالیاں ان کے آگے آئیں، اور جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں یہ بھی عنقریب اپنی بدعملیوں کی سزا پائیں گے۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایا اور عفو و درگزر کے عظیم شان عظیم کا اعلان کرتی ہے، سخت مایوس علاج مریضوں کے حق میں شفا کا حکم رکھتی ہے۔ مشرک، ملحد، زندیق، یہودی، نصرانی اس آیت کے سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانے اور آس توڑ کر بیٹھ جانے کے لیے کہ اس کے لیے کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہوں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، پھر بندہ کیوں نا امید ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ تم نہ تو مجھے ہرا سکتے ہو اور نہ تم مجھے کچھ کر سکتے ہو، میں نے تمہارے لیے روزی کا سامان مہیا کیا ہے، روزی کا ملنا جو تمہاری کچھ عقل اور ذہانت اور علم و لیاقت پر منحصر ہے تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ کتنے آج بیوقوف لوگ ہیں جو چین اور مزے کی نیند سو جاتے ہیں، اور کتنے عقل مند اور نیک آدمی فاقہ کش ہوتے ہیں۔ یعنی جو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں وہ اکثر فاقہ کش ہوتے ہیں، ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، اور جن کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہوتا ہے وہ ساری رات خراٹے مارتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے نیچے والے درجے کے لوگ آج رات بھوک کے مارے سو گئے۔ اللہ نے کہا ایک دن میں نے مقرر کر رکھا ہے جس دن تم سب کے سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، اور آج دنیا میں جو تمہیں مال دیا ہے، جس کی روزی کشادہ کی ہے یہ میں نے اپنی قدرت سے کی ہے، جس کی تنگ کی ہے وہ بھی میں نے اپنی ہی قدرت سے کی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ اللہ ایمان والوں کا تذکرہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کسی اور کا بھی تو تذکرہ فرما سکتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، میرے قرآن پر صرف ایمان والے لوگ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں۔ جاہل اور جو مال و دولت کی ہوس میں بے پایا پھرتے ہیں ان کو میرے قرآن کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج ملتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا اور ہمیں ایمان والا قرار دیا، الحمدللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج کے لیسن سے، آج کی کلاس سے ایک لفظ یاد کر کے لے جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ جملہ آپ کے ذہن میں سارا دن گھومنا چاہیے۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی جب روزہ افطار کرنا ہے اس سے پہلے بھی یہ دعا آپ کے ذہن میں ہو، اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تو اولاد دینے پہ قادر ہے، تو دے گا، تو اللہ تجھے کون روک سکتا ہے؟ تیرے خزانوں میں کس کو کمی آئے گی؟ اللہ ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تو عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ سے رو رو کے مانگے، اللہ سے منتیں کریں، اللہ سے ترلے پائیں، اللہ ہمیں دے دے، اللہ تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ میرا تو ایمان اتنا پختہ ہے میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تیری رحمت کے سہارے آج کا دن ہے، اللہ تو دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان جب ایسا ایمان لے کر آتا ہے تو پھر میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ انشاءاللہ
آج جس کو مال کی کمی ہے وہ آج ہی والی آیت پڑھ کے انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگنی ہے. جس کے پاس اولاد کی کمی ہے اللہ میری بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جن کے پاس اولاد نہیں ہے. پھر کیا فرمایا؟ اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے تابع فرمان رہو قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو، پھر اس وقت تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اور بیشتر اس کے کہ تم پر اچانک عذاب نازل ہو اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ لگے، تم ان بہترین باتوں کی پیروی کر لو. بہترین باتیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں ہیں. یہ قرآن ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی اس کی راہیں بتاتا ہے. اور اپنے مستقبل کی روک تھام کر لو. مستقبل ہمارا کیا ہے؟ کل قیامت کا دن. آج کا مستقبل تو عارضی ہے، دائمی مستقبل تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ہمارا شروع ہوگا. قرآن ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے بار بار اعلان کرتا ہے کہ تم آ جاؤ، میرے سے اچھی اچھی باتیں سیکھ لو اور تم اپنا مستقبل جو ہے اس کو تم سیو کر لو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. ان تقولا، یہ ایسا نہ، یہ نہ ہو کہ پھر کسی کو کہنا پڑے ہائے افسوس میں نے اللہ کی جانب سے بڑی کوتاہی کی اور میں تو محض ہنسی میں مذاق میں مبتلا رہا. یہ کہنے لگے اگر اللہ میری رہنمائی کرتا تو میں یقیناً پاک بازوں میں سے ہوتا. او تقول حین تری العذاب، یہ جس عذاب کو دیکھے تو کہنے لگے کہ ایک بار میں اور دنیا میں جا سکتا تو نیکوکاروں میں ہوتا. بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور کافروں میں شامل رہا. یعنی ہوا اور ہوس، رسم تقلید اور دنیا کے مزوں میں پڑھ کر خدا کو کچھ سمجھا ہی نہیں. اس دین کی اور پیغمبروں کی تم نے پیروی نہیں کی اور جس ہولناک انجام سے پیغمبر ڈرایا کرتے تھے تم ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے. کل قیامت کا دن ہوگا تم ہائے افسوس کرو گے، ہائے افسوس ہم نے دنیا میں وہ نیک عمل نہ کیے. تم تکبر کر کے آ گئے، تم کافروں میں سے ہو گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا حسرتا، کہنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ، اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیے گا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا جہنم میں متکبر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میں نے جہنم کو متکبرین سے بھرنا ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں ان کے امن کی جگہ پہنچا دے گا، نہ ان کو تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غم کھائیں گے. سبحان اللہ، جو دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے چلتے پھرتے رہے، اللہ نے کہا بمفازتہم، وہ کامیاب لوگ ہیں. ان کو کل قیامت کے روز نہ کوئی برائی پہنچے گی، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی تکلیف غم پہنچے گا. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا وہی خسارہ میں ہیں. کہیں اے جاہلو، کیا تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجی گئی. اور اگر تم نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھاؤ گے. نہیں، ابن عباس سے روایت ہے کہ مشرکین نے بسبب جہالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم بھی تمہارے خدا کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، حدیث قدسی ہے. اللہ ذوالجلال خود فرماتے ہیں جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیا بس اس کا بدن اور عمل تھوڑا بہت جو کچھ ہے سب اس کے شریک کے لیے ہے، میں سے الگ اور بیزار ہوں. یہی یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ریاکار اور مشرک آدمی کا جو عمل خالص ہو اس کو قبول کرے اور جس قدر ریا کے طور پر ہو اس کو رد کر دے، بلکہ اس کا عمل کوئی بھی اور کس قدر بھی ہو قبول نہیں کرتا میں اللہ تعالیٰ. پھر کیا فرمایا؟ وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنا، شکر گزاروں میں رہنا. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، کوئی بالشت پر زمین ظلم سے چھین لے تو قیامت کے دن ایسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ جو دنیا میں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، کل قیامت کے روز ایک نہیں 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ یہود کا ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی کتابوں میں یہ پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو 1 انگلی پر اور درختوں کو 1 انگلی پر، پانی کو 1 انگلی پر اٹھا لے گا، پھر ان کو ہلائے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آپ ہنسے اور آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کی بات کو سچ فرمایا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا، آسمان کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ اب زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہے گا زبردست بادشاہ میں ہوں، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ سارے لوگ خاموش رہیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 40 سال تک لوگ خاموش رہیں گے، کوئی بھی کسی قسم کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے آج کے دن ساری بادشاہتیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ آئے تکبر کرنے والا جو زمین پر تکبر کیا کرتا تھا، زمین میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا، آ جائے کہے کہ میں اللہ ہوں، اللہ ذوالجلال کہیں گے کوئی بھی نہیں بولے گا، سب خاموش رہیں گے۔ اس دن میں کہوں گا میں اللہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو تمام لوگ دفعتاً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ نفخہ اولیٰ میں جب نفخہ پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ نفخہ جو بعثت ہوگا، دوسرا نفخہ، اس میں سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ واشرقت الارض، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے، اور نبیوں اور شہیدوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ووفیت کل نفس ما عملت وهم اعلم بما يفعلون، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے کیا ہوگا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلا سور یعنی جو خبردار ہونے کے لیے ہوگا، جو پہلا سور ہوگا یعنی جو سور پھونکا جائے گا وہ کس کے لیے ہوگا؟ لوگ خبردار ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو بے ہوش نہ ہوں گے، یعنی فرشتے، ملک الموت، حور عین، غلمان، رضوان وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جبرائیل سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، یعنی وہ کون لوگ ہیں جس وقت بے ہوش نہ ہوں گے؟ جبرائیل نے کہا کہ شہید لوگ ہوں گے، وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے تلواریں لٹکتی ہوئی ہوں گی اور عرش کے گردا گرد کھڑے ہوں گے۔ فرشتے ان کے لیے یاقوت کے اونٹ جن کی لگامیں موتیوں کی اور کاٹھیاں سونے کی اور ان کی جو زین پوش ہے وہ استبرق کی اور سندس کے ہوں گے، سبحان اللہ، لے کر آئیں گے اور وہ ان پر چڑھ کر جنت کے سیر کریں گے۔ دیکھیں جن شہیدیوں کو کتنا اچھا مرتبہ اور مقام ملے گا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دینا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ اپنی جان کو تیرے راستے پہ قربان کر دے۔ ایسی زندگی پہ بھی بڑا مزہ آتا ہے اور ایسی موت پہ بھی بڑا فخر ہوتا ہے۔ پھر کہیں گے ہم کو حشر کے میدان میں لے چلو، کون کہیں گے؟ شہید کہیں گے۔ اللہ بلا حساب ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے پھر دوبارہ کہیں گے ہم کو میدان حساب میں لے آؤ، آج ہم لوگوں کا حساب دیکھیں، آج اللہ کیسے لوگوں کا حساب دے رہا ہے۔ جب یہ آئیں گے تو اللہ ان کو دیکھ کر ہنس پڑے گا، اللہ ذوالجلال تب جس پر ہنستا ہے پھر اس کا حساب نہیں لے گا تو اللہ کا تھوڑا سا غصہ کم ہو جائے گا اس دن۔ پھر کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ کر کے ہم کر لے جائیں گے، یہاں تک وہ دوزخ کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو اس کے محافظ فرشتے کہیں گے
کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کے احکام پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں کے حق میں عذاب کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ یہاں رہو گے، سو متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ تر گروہ کر کے روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے محافظ فرشتے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آج تم خوش ہو جاؤ، اللہ ذوالجلال نے تم پر سلام بھیجا ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوں گے وہ 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے تاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جنتیوں کے دل اختلاف دشمنی سے پاک ہوں گے، ہر جنتی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، حور فراخ چشم، ان کی پنڈلیوں کا گودا اور ہڈی اور گوشت سے باہر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، جنتی صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے، جنت میں نہ ان کو بیماری ہوگی، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ پیشاب، کچھ نہیں ہوگا، ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، سونے کی کنگھیاں ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن خوشبودار ہوگا۔ سبحان اللہ، پسینہ ان کا کستوری کا ہوگا، سب کے اخلاق وہاں پر یکساں ہوں گے، اپنے باپ آدم کی طرح، ان کے قد 60 گز اونچے ہوں گے، یہاں پر 6-7 فٹ قد نہیں ہوگا، روایات کے اندر ہے کہ 60 گز ان کا جو قد ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ 3 مرتبہ اللہ کی جنت کا اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں من سأل اللہ جنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جو انسان دن میں 3 دفعہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ ذوالجلال کی جنت خود پکار کے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تجھ سے جنت الفردوس مانگتا ہے، وہ جنت کہتے ہیں اللہ تجھ کو میرے میں داخل کر دینا۔ سب مل کے پڑھے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ ہمیں ایسی جنت میں داخل فرمانا انشاءاللہ، آمین۔ وقال الحمدللہ الذی، اور ہم پکار اٹھیں گے کہ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے زیبا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین میں جنت کا وارث بنایا، اس جنت میں جہاں ہم چاہے رہیں، سونے ایک عمل کرنے والوں کا کچھ اجر کیسا اچھا ہے، تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے موجود ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ان کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ المومن مکیہ وحی 85 آیت و 9 رکوعات۔ سورۃ المومن مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن صورتوں کے شروع میں حامیم ہے وہ قرآن کے باغ ہیں، اور جو چاہے کہ جنت کے باغوں کا پھل کھائے اس کو مناسب ہے کہ ان صورتوں کو پڑھا کرے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں۔ کتنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کی 3 آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک آیت الکرسی صبح و شام پڑھ لے وہ اللہ کے حفاظت میں رہتا ہے، یعنی فرشتے اس کی حفاظت اور حمایت میں رہتے ہیں۔ جس انسان پر اسیب جادو کا اثر ہوا ہو وہ ان 3 آیتوں کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اول آخر 3 دفعہ تینوں کل پڑھے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ اخلاص پڑھے، اور اول آخر آیت الکرسی پڑھے، اندر یہ والی 3 آیتیں پڑھے 3 دفعہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اثر جو جادو کا ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم،
किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। जो शख्स जो सब पर गालिब और हर बात का इल्म रखने वाला है, गुनाह बख्शने और तौबा कबूल करने वाला, सख्त सजा देने वाला, मकदूर वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सबको उसी के पास जाना है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों में सिवाय इन लोगों के जो काफिर है कोई ना हक झगड़ा नहीं करता। सो इनका शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखा में न डाल दे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने आयात इलाहिया को झुटलाया, और उनके बाद और ग्रोहों ने भी, और हर उम्मत ने अपने रसूल को पकड़ना चाहा और ना हक झगड़ने लगे ताकि हक को नाचीज करार दें। फिर मैंने उनको पकड़ लिया, सो तुम जानते हो कि मैंने क्यों कर सजा दी। वकज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना, इस तरह तेरे रब की बात उन लोगों के हक में पूरी हो गई जिन्होंने वतीरा कुफ्र इख्तियार किया कि यकीनन वो दोज़खी हैं। अबू इसहाक ने कहा, एक शख्स उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने कत्ल किया है, क्या मेरे लिए कुछ तौबा है? आपने आयतें पढ़ी, कौन सी? गाफिर ज़ंबी व काबिल तौबी, तौबी शदीदिल इक़ाबी ज़ित्तौली, ला इलाहा इल्ला हुआ। तो क्या कहा, ऐ इंसान तू भी पढ़, या गाफिर ज़ंब पढ़ो, फिर कहो या गाफिर ज़ंबी इग़फिर ज़ंबी, या काबिल तौबी इक़बिल तौबती, या शदीदिल इक़ाबी ला तुआक़िबनी। अपनी दुआओं में इसको पढ़ा करें, अल्लाह तू ना हमको पकड़ना, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देना, अल्लाह हमसे मुआख़ज़ा न करना, हमारी तौबा को कबूल कर लेना। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु, वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठा रखा है और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, और लोगों के लिए जो मोमिन है बख्शिश तलब करते हैं कि हमारे अल्लाह तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ का मुहीत है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, सो तू उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह पर चले, और उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की पीठ पीछे उसके हक में दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है, फरिश्ते आमीन कहते हैं। दुआ करने वाले के हक में फरिश्ते दुआ करते हैं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये बंदा इतना खैर हुआ है लोगों के लिए, ये लोगों के लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज़ की तलब हो ना, आपको ना मिल रही हो, तो वो लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दे। फरिश्तों की ज़ुबान में इतना असर है कि फरिश्ते जिस बात पे आमीन कह दें, अल्लाह ज़ुल जलाल वो दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती, ऐ हमारे परवरदिगार उनको हमेशा के बागों में दाखिल कर दे जिनका तूने उनसे वादा कर रखा, और उनके बाप दादा में से जिन्होंने नेक काम किए थे उनको भी और उनकी बीवियों को और उनके औलाद को, बेशक तो गालिब और हिकमत वाला है। जन्नत अदन जब तस्करा होता है तो याद आ जाना चाहिए कि जन्नत अदन कैसी जन्नत है, बताइएगा जरा, कैसी जन्नत है जिसके 5000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पे 5-5 हजार फरिश्ते खड़े होंगे। जो जन्नत आदम में जाएंगे वहां और कौन कौन जाएंगे? वहां पर हाफिज़े कुरान जाएंगे, आलिम दीन जाएंगे, वहां पर कुरान सुनने वाले जाएंगे, वहां पर कुरान की महफिल को आबाद करने वाले जाएंगे। और कौन जाएंगे? अंबिया जाएंगे, सिद्दीकीन जाएंगे, शुहादा जाएंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें भी ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाए जहाँ पर प्यारे सिद्दीक हो, जहाँ अबू बकर हो, उमर बिन खत्ताब हो, उस्मान गनी हो, अली हैदरी करार हो। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इस कुरान की बरकत से वहाँ सहाबा कराम के साथ जमा फरमाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत अदन में ये सब होंगे। अल्लाह हम सबको जन्नत अदन में दाखिल फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस व जन्नत अदन, अल्लाह हम तुझसे जन्नतल फिरदौस और जन्नत अदन दोनों का सवाल करते हैं, अल्लाह अता फरमाना। वाक़िहिमुस सय्यिआत, और उनकी बुराइयों को दरगुजर कर, जिसकी बुराइयों को तूने आज के दिन दरगुजर किया, बेशक इस पर तूने बड़ी मेहरबानी की। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है इन लोगों के लिए जो काफिर है। पुकार कर कहा जाएगा कि अल्लाह की बेजारी, इस बेजारी से बरकत थी अल्लाह की नाराजगी जो तुमको अपने आप से थी कि जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता तो तुम इनकार कर देते थे।
یہ تمہاری اللہ کے ساتھ ناراضگی نہیں تھی، تمہارے اپنے ہی نفسوں کے ساتھ ناراضگی تھی۔ اگر تم اپنے نفسوں سے راضی ہوتے، تمہیں اپنے نفس کی خیر کی خبر ہوتی کہ کل قیامت کے روز ہمارے نفس نے جہنم میں جلنا ہے، تو آج تم دنیا میں اللہ کے قرآن کی دعوت پر عمل پیرا ہوتے، تم وہاں پر جاتے، لیکن تم تو انکار کرتے رہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین، اور وہ کہیں گے کہ خدایا تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، کیا ہم نے اپنے گناہوں کے اعتراف کر لیا، سو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ ذوالجلال سے کہیں گے اللہ ہم نے اعتراف کر لیا، ہم بڑے گناہ کر کے آئے، اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، کیا کوئی صورت موجود ہے؟ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب خدا نے یگانہ کو پکارا جاتا ہے، جب اللہ ذوالجلال اکیلے کو پکارا جاتا ہے تو تم ان سے انکار کر دیا کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم مان لیتے تھے۔ سو آج فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے جو برتر اور توانا ہے۔ اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمانا۔ قرآن بار بار کہتا ہے شرک نہیں کرنا، شرک بھی تؤمنو، اگر شریک لایا جاتا تو اس کے ساتھ اقرار کر لیتے تھے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمانا۔ اللہ میرے اہل خانہ کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ قرآن کی برکت سے اللہ جتنے بھی لوگ شرک کے راستے پر ہیں اللہ سب کو راہ راست پہ لے آ۔ اللہ تیرے سے دعا کرتی ہوں اللہ جو لوگ مشرک ہو چکے، اللہ جو شرک میں ہے، اللہ میرے اہل خانہ میں سے ہیں، اللہ ان سب کو راہ راست پہ لے آ۔ اللہ ان کے دلوں پہ عقیدہ توحید کو بٹھا دے، اللہ ان کے دلوں پر ہدایت کو گامزن کر دے۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روشنی اتارتا ہے، اور وہی نصیحت سے بہرہ مند ہوتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں جو انسان میری طرف آنے کی امید رکھتا ہے وہ انسان پھر میرے پہ یقین اور بھروسہ رکھتا ہے۔ وہی میں اس انسان کی طرف اتارتا ہوں، وہی سے وہ دل جو کفر کی موت سے مرے ہوئے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کے سینے پر اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ قرآن اپنا اثر کیا دکھاتا ہے؟ وہ مردہ دل آباد اور بڑے ساراب ہو جاتے ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ مردہ سے زندہ دل ہو جاتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سو تم اللہ کی عبادت نہایت اخلاص سے کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ وہ بلند مرتبہ عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ اس دن سے ڈرائے جس میں ملاقات ہوگی، یوم الطلاق، قیامت میں اللہ ذوالجلال تمام آسمانوں و زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ وہی حدیث جو پیچھے پڑی ہے، یوم الطلاق، ملاقات کا دن ہے، اس دن ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کا سامنا کر سکے؟ بالکل بھی نہیں ہمارے تو اعمال ایسے۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ قبروں سے باہر آئیں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات مخفی نہ ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہر طرف سے جواب آئے گا خدائی یگانہ اور غالب اور قہار اللہ کے لیے بادشاہت ہے۔ الیوم تجزا، آج ہر متنفس کو اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتا رہا۔ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یقین رکھو کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم، اور ان کو اس دن سے ڈرائیے جو چلا آ رہا ہے، جس دن کلیجے گٹ کر منہ کو آنے لگیں گے، ظالموں کا نوکر دوست ہوگا یا سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ، اور ان باتوں سے بھی جو ان کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ واقف ہے نا؟ بالکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے سوا وہ جن کو پکارتے ہیں وہ کچھ فیصلہ بھی نہیں کر سکیں گے، بے شک اللہ وہ ہے جو سب کے سننے والا، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے دنیا میں، ان سے زیادہ آثار باقیات چھوڑ گئے ہیں، سو خدا نے ان کے گناہوں پر بھی گرفت کی اور خدا سے ان کو کوئی نہ بچا سکا۔
اللہ ذو جلال کہتے ہیں جس کو میں پکڑ لیتا ہوں پھر اس کو کوئی میرے سے چھڑا سکنے والا کوئی نہیں چھڑاتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں پر اور ظاہری معجزات کو دیکھ کر ایمان نہ لے کر آئے، انکار کر دے، تو اللہ کہتے ہیں اس کو میں بہت سخت پکڑتا ہوں۔ من اللہ من واق، پھر میرے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم، یہ اس کے لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور احکام لے کر آئے تو اب انہوں نے ماننے سے انکار کیا، سو خدا نے ان کے گناہوں پر گرفت کی، بے شک وہ سب سے زیادہ قوی اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں، اپنے احکام اور روشن دلائل دے کر بھیجا فرعون، حامان، قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے جادوگر اور جھوٹا ہے۔ جب ہم نے موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب ہے۔ فلما جاءہم بالحق، پھر جب ان کے پاس ہمارے رسول ہمارے جانب سے حق و صداقت کے ساتھ آیا تو انہوں نے حکم دیا کہ وہ لوگ اس موسیٰ پر ایمان لائے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ ایسے ہی تھا، پیچھے تفسیر پڑھ چکے ہیں ہم سب، پتہ ہے آپ سب کو، اور کافروں کی تدبیریں بالکل ناکام رہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو مار ڈالنے دو اور وہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پھیلا دے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی، موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں ہر اس متکبر شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتوں کی بات مکا دی، انی عذت بربی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اے فرعون تو میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آج اگر دنیا میں بھی بہت سے متکبرین کا سامنا کرنا پڑ جائے، ہمارے خاندان میں ایسے ہوتے ہیں، حاسدین موجود ہوتے ہیں، ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہر رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ہماری شہرت ہمیں کامیاب دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، ہمیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کہنا؟ انی عذت بربی، اے اللہ میں تیری پناہ میں ہوں، تو ہی میرا محافظ بن جا۔ اللہ یہ دنیا والے ستاتے ہیں، اللہ زندگی تنگ ہو چکی ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کہتا ہے ایسا ایمان لے کر آئے جیسے میں نے موسیٰ کو بچایا پھر میں آپ لوگوں کو بھی بچاؤں گا۔ وقال رجل مومن، اور فرعون کے خاندان میں سے ایک ایمان والے شخص نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرو گے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، اگر سچا ہے تو جن باتوں کا تم سے وعدہ ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی بات تمہارے حق میں ضرور رونما ہوگی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقین رکھو اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مومن شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اب فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو نہیں تھا پتا کہ یہ لوگ ان میں سے کوئی بندہ ایمان لے کر آ چکا ہے۔ جب فرعون اور اس کے درباروں نے، وزیروں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر سوچی تو بے ساختہ اس کی زبان سے کیا نکل آیا؟ تو تم ایسے شخص کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو جو بس یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یا قوم لکم الملک، میری قوم آج تمہاری حکومت ہے، تم دنیا میں غالب ہو، مگر خدا کے عذاب میں کون ہماری مدد کرے گا اگر ہم پر آ گیا؟ فرعون نے جواب دیا کہ میں تو وہی تم کو سمجھاؤں گا جو خود مجھ کو سوجا ہے، اور تمہیں تو بلائی ہی کی راہ بتلاتا ہوں۔ ابھی فرعون نے اپنے قوم والوں سے مخاطب ہو کر کہا وقال الذی آمن یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اب اس مومن شخص نے کہا، پیچھے ایمان والا شخص پڑھا ہے نا، اب وہ کہہ رہا ہے اے میری قوم، مجھے اور قوموں کے سے روز بد کا تمہارے متعلق ڈر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سارے گروہوں کو لے آئے گا مجھے تم پر عذاب سے ڈرتا ہوں، مثل دأب قوم نوح، قوم نوح، عاد اور سمود اور ان لوگوں کی طرح جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اس مرد مومن کی نصیحت کا آخری حصہ بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے خدا کے رسول کی نافرمانی کی، اپنی طغیانی اور سرکشی میں پڑے رہے، تو مجھے ڈر ہے کہیں اگلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ ایسے ہی جو ہمارا حال ہے نا، ہم کسی مشرک کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تم برے کام نہ کرو، تم نماز پڑھو۔ ہم تو اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ہمارا کام بس بتانا ہے، آگے نہ ماننا ان کا اپنا فعل ہے۔
या कौम इन्नी अखाफु अलैकुम यौमत तनाद, ए मेरी कौम तुम्हारे मुतालिक मुझे क़यामत के दिन का अंदेशा है, जिस दिन पुकारा जाएगा। यौमत तनाद यानी क़यामत के दिन का अंदेशा है, जिस दिन जन्नती जन्नतियों को और जहन्नमी जहन्नमियों को उनके अमाल के साथ पुकारेंगे। कौन सा दिन है? जन्नत और जहन्नम का दिन है। लोग जन्नती जन्नत में भेजे जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, जिस दिन पीठ फेर कर भागोगे, तुम्हें खुदा से कोई बचाने वाला ना होगा। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हदायत देने वाला नहीं है, उसको कोई हदायत दे नहीं सकता। नेमत की कदर ज़वाल के बाद होती है। आज अल्लाह ने नेमतें दी हैं, सेहत दी है, वक़्त दिया है, आप यहाँ पर चल के आ सकती हैं। एक वक़्त आएगा बुढ़ापा आ जाएगा, हो सकता है तबीयत ने साथ न दिया, आप बीमार हो गए, लागर हो गए, किसी और तरह की बीमारी आप पे आ पड़ी, आप उठ नहीं सकते। तब उस जवानी के वक़्त जो नेमत अल्लाह ने आपको दी थी उसकी कदर फिर आएगी, लेकिन फिर उस नेमत का पछताना उसका कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ने कहा नेमत की कदर ज़वाल के बाद होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज ही हमें उसकी कदर की तौफीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु, इससे कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आ चुके हैं। सो जो कुछ वो तुम्हारे पास लाए तुम उसमें हमेशा शक करते रहे, यहाँ तक कि जब इनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा कि इनके बाद अल्लाह कोई रसूल नहीं भेजेगा। अल्लाह इसी तरह इस शख्स को जो बेहुदा हो और दिल में शुबहात शकूक रखता हो, इन लोगों के लिए, उन लोगों को जो बगैर किसी दलील और हुज्जत के जो उनके पास आई हो अल्लाह के आयतों में झगड़ते हैं, ये बहुत नफरत और बेजारी की बात है अल्लाह के नज़दीक। और इन लोगों के नज़दीक जो मोमिन है, कज़ालिक यतबअल्लाहु, इसी तरह अल्लाह ताला मोहर लगा देता है मुतकब्बिर इंसान के दिलों पर। वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नी ली, और फ़िरऔन कहने लगा हामान मेरे लिए एक महल तैयार कर ताकि मैं इन रस्तों से आसमान पर जा पहुँचूँ। असबाब समावाति फत्तालिया, जो आसमान तक जाने के रास्ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देखूं और मैं तो उसे झूठा ख्याल करता हूँ, मूसा का तो खुदा है ही नहीं है, ऐ हमान एक बहुत बड़ा महल तैयार कर दे। इस तरह फ़िरौन की बदअमालियाँ उसको अच्छी मालूम हुई और हक़ व सदाकत की राह से रोक दिया गया और फ़िरौन की हर चाल नाकामयाब ही रही। वक़ाल लज़ी, और इस मोमिन ने कहा ऐ मेरी कौम मेरे नक्शे कदम पर चलो, मैं तुम्हें हदायत की राह बतलाता हूँ। ऐ मेरी कौम ये दुनिया की ज़िंदगी तो मताए फ़ानी है और आखिरत ही हमेशगी का घर है। मन अमिल सय्यअतन फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, जो शख्स गुनाह करता है उसको तो उस तरह का बदला मिलेगा, और जो मर्द या औरत नेक काम करता है और मोमिन है तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अब ये कौम वाला जो नेक आदमी था वो कौम वाला से मुखातिब होकर कह रहा है जहाँ उनको बेहिसाब रिज़्क़ मिलेगा। वया कौमी मालिया यदऊकुम इलन नजाती व तदऊननी इलन नारी, ऐ मेरी कौम ये क्या बात है, मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की तरफ बुलाते हो। तदऊननी लिअकफ़ुर बिल्लाहि व अशरिक बिही, तुम मुझे दावत देते हो कि मैं अल्लाह का इनकार कर दूँ और उसके साथ इससे शरीक ठहराऊँ जिसके मुतालिक मुझे इल्म ही नहीं, और मैं तुम्हें खुदाए अजीज़ और गुफ़ार की तरफ आने की दावत देता हूँ। ला जरमन्नमा, तुम तो मुझे इसकी तरफ बुलाते हो जो ना दुनिया में बुलाए जाए, ना दुनिया में बुलाए जाने के लायक है और ना आखिरत में, और बेशक हमको लौट कर अल्लाह के पास जाना है। या ये कि हद शरीयत से तजावुज़ करने वाले दोज़खी हैं। क्या कहा, ये लोग जो शरीयत की हदों को पार करने वाले और जहन्नमी लोग हैं जो जिनकी तुम इबादत करते हो। फ़िरौन है, फ़िरौन के साथी है, हामान है, कारून है। फ़सतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, सो तुम मेरी बात को याद करोगे और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हालात को देखता है। सो अल्लाह ने उनको उसकी तदबीर के मुसरतों से बचा लिया और उल्टा इन फ़िरौनियों को बहुत बड़े अज़ाब में आ गिरा। वो सुबह शाम दोज़ख की आग के सामने खड़े होते हैं। जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन हुक्म होगा अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, फ़िरौनियों को सख्त तरीन अज़ाब में डाल दो। अल्लाह ज़ुल जलाल ऐलान करके कह देंगे आ जाओ फ़िरौन और फ़िरौन के मानने वालों को सख्त तरीन अज़ाब में शामिल कर दो।
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب دوزخ میں اور ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو دستے بالا زیر دست لوگوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے تھے کہ تم ہمیں کس قدر دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہو. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بالا دست لوگ کہیں گے ہم تو سب کے سب دوزخ میں ہیں. کون تھے بالا دست؟ دنیا میں تکبر کرنے والے. بلا شبہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، یعنی جہنمی اور جنتیوں کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حول ولا قوة. اللہ اکبر اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبس مقام محمود العدل. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال، اور وہ لوگ جو دوزخ میں ہوں گے دوزخ کے محافظ فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے. دوزخی اب دوزخ کے جو دربان فرشتے ان کو کہیں گے قالوا اولم تکو تعتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس روشن دلائل اور احکام لے کر نہ آئے؟ یہ کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے دوزخ کے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آئے تھے. وہ کہیں گے پھر تم خود ہی پکارو اور کافروں کی دعا محض رائے گاہ ہوگی. انا لننصر رسلنا، ہم بے شک اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بھی جو دنیا کی زندگی میں ایمان لے آئے. یوم لا ینفع الظالمون ظالمین، اس دن جبکہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب ہدایت کا وارث بنایا.
गवाह यानी फरिश्ते गवाही देंगे कि पैगंबरों ने अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया, काफिरों ने नहीं माना। मैदान हशर में जब ये सब के सब जमा होंगे तो कौन गवाही देंगे? फरिश्ते गवाही देंगे कि अल्लाह तेरे पैगंबर गए थे दुनिया में, उन्होंने लोगों को तौहीद का पैगाम पहुंचाया, लेकिन ये खुद ही काफिर बने रहे, ये ईमान ना लेकर आए। हुदम व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, ये कलमंदों के लिए सरासर हदायत और नसीहत का सामान है। क्या? कुरान। फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, सो तुम सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह का वादा बरहक है। और अपने खुदाओं की, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो और सुबह शाम अपने रब के हम्द और सना बयान करो। बेशक ये वो लोग जो खुदा की आयतों के बारे में बगैर किसी दलील और हुज्जत के जो उनके पास हो झगड़ा करें, इन फी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़िही, उनके दिलों में एक ऐसी बुराई है जिस तक वो कभी पहुंचने न पाएंगे। सो तुम अल्लाह की पनाह मांगते रहो, बेशक वो हर बात को सुनने वाला और हर फेल को देखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अत्तहियात पढ़ चुको तो 4 चीज़ों से पनाह मांगो। किस किस से? या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दोज़ख के अजाब से, कब्र के अजाब से, और जिंदगानी और मौत के फितनों से, और दज्जाल से पनाह मांगता हूँ। ला खल्क़ु समावाति वल अर्ज़ी, आसमान और ज़मीन की पैदाइश इंसान की पैदाइश से कहीं बड़ी चीज़ है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। यानी दूसरी बार पैदा होना कोई आम बात नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये लोग जानते ही नहीं हैं। वमा यस्तविल आमा वल बसीरु, और अंधे और आंखों वाले बराबर नहीं होते, और ना वो लोग जो ईमान लाए नेक अमल करें और वो जो बदकार हो बराबर नहीं हुआ करते। तो तुम बहुत ही कम समझते हो, ईमान वाले और बद ईमान वाले बराबर नहीं हो सकते। इन सात, यकीन रखो कि क़यामत आने वाली है, इसमें कतई कोई शिबा नहीं, लेकिन अक्सर लोग इस बात पर ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब ने कह दिया कि तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से सरकशी करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वन करीब मेरी जहन्नुम में ज़लील और ख्वार होकर दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह ने कहा मेरे से ना मांगना भी तकब्बुर की अलामत है। मेरे से मांगो, मैं अल्लाह देने पे कादिर हूँ। मेरे से नहीं मांगोगे तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से दुआ ना मांगे अल्लाह ताला को उस पर गुस्सा आ जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान मेरे से मांगते नहीं है, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है, और दुआ बेहतर इबादत है, दुआ कामिल तरीन इबादत है। अल्लाह ने बहुत ताकीद के साथ ये इबादत अपने बंदों से तलब की है कि तुम नमाजों के बाद दुआएं मांगा करो। अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल ने खुद कहा है, रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, पुकारने नहीं है, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल भी करूँगा। बेशक अल्लाह ताला करता है। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम पाओ, और दिन देखने को बनाया। बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत बहुत एहसान करता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शै, सुनो वो अल्लाह तुम्हारा रब है जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद और फरमा बरदारी के लायक नहीं है। क्यों? मगर तुम किधर बह के जा रहे हो? कज़ालिका युफ़कुल लज़ीना, इस तरह वो लोग बहक गए थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार किया करते थे। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम, सुनो अल्लाह वो है जिसने ज़मीन को आरामगाह बनाया, आसमान को छत करार दिया, तुम्हारी शक्लों को बनाया, सो कैसी ही बेहतरीन शक्लें बनाई। अल्लाह ने कितने हसीन चेहरे हमको अता फरमाए हैं। अल्लाह हमें किसी और मखलूक से उठा पैदा करता, हमारे अंदर कोई थी ताकत हम अल्लाह से पूछ सकते? नहीं। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें कितनी खूबसूरत शक्लें अता फरमाई, तुम्हें हलाल और अशिया खाने पीने को दी। सुनो अल्लाह तुम्हारा रब है, सो कैसा बरकत वाला है। अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह जहानों का रब है, सब रोजी उसी के हाथ में है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा, वही जिंदा और हमेशा रहने वाला है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सो तुम उसी की इबादत इखलास के साथ करो। शर्त क्या आई है?
इखलास, मुखलिस होकर अल्लाह को पुकारो। हर नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। किस किस को आती है ये दुआ? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये किस किस को आता है? ये भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको आती है। ये वही वज़ाइफ है जो कल आपको अहमतुल्लाह बता रही थी, यहाँ पर बता रही थी ना आपको, आयमा बता रही थी आपको, 5 उसने वजीफे बताए थे। कौन कौन से वजीफे थे? 100 दफ़ा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ना है। और नंबर 3 क्या है जी? 5 वजीफे उसने बताए थे, मुझे सारा याद है लेकिन अभी फिलहाल जहन में नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, और सूरत फातिहा भी पढ़नी है जी। और जो मेरी बहनें मोबाइल पे हैं, जो सारी सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास में 100 औरत है जो मोबाइल पे इस लेक्चर को सुनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपकी क्लास छोटी क्लास नहीं है, बहुत बड़ी क्लास है। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत दूर दूर से हैं, वापटा टाउन से हैं, मुहाफिज टाउन से हैं, फिर लंदन से भी हैं, फिर इधर मास्टर सिटी से भी हैं, पीपल्स कॉलोनी से भी हैं, बहुत दूर दूर से लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने हमारी क्लास का हिस्सा, वो हमारी क्लास का हिस्सा बनी है। अल्लाह उनको ढेरों जज़ा दे, अल्लाह कुरान की समझ अता फरमाए सही मानों में इंशाल्लाह। दावत दी है क्योंकि जो बहुत दूर दूर से हैं वो तो मसला है। और एक जामिया भी अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया में भी एक क्लास है जो इस दौरा कुरान का वहाँ पर दौर होता है। यहाँ से जो लेक्चर रिकॉर्ड होता है वहाँ पर एक क्लास, उनकी तकरीबन 12-13 बच्चियाँ हैं जो वहाँ पर अपने जामिया में इस लेक्चर को प्ले करके तो सुनती हैं। आज उनका अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 20 पारे हो गए हैं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मेरा पहले ज़िंदगी का मेरा पहला दौरा कुरान है, और अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने बहुत कामयाबी अता फरमाई है। ये मेरे मालिक का एहसान है, ये दिल की इखलास है। अगर अल्लाह के दीन के लिए निकलोगे, दुनिया का लालच, हवस, शोहरत ना होगी तो अल्लाह तुम्हें बहुत अता करेगा। अल्लाह आप सब की भी औलादों को ऐसा बनाए, अल्लाह आप सब की औलादों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब की औलादों को दीन की समझ अता फरमाए सही मानों में। अल्लाह आप सब की औलादों को दीन के लिए चुन ले, क्योंकि जो औलादें दीन के लिए चुन ली जाती हैं उस जैसी तो फिर कोई और औलाद होती ही नहीं, वो बड़ी महबूब बन जाती है। अल्लाह सब के औलादों को आपके सीनों की ठंडक बनाए, उनके सीनों में कुरान उतर जाए। ये वालिदैन की दुआओं का सिला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा इंशाल्लाह आपकी आमीन पे बहुत रौनक होगी, बहुत जामे दुआ की जाएगी, काफ़ी लंबी आधे घंटे की दुआ की जाएगी। आपने अपने दिल की सारी तमन्नाएं उसमें मांगनी है, सारी हसरतें आपके दिल में जो जो गुमान होगा आपने अल्लाह से शेयर करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान की तकमील पे जो दुआ करता है अल्लाह उसके दुआ को कभी रद्द नहीं करता इंशाअल्लाह। उस दिन आपने खुद भी छुट्टी नहीं करनी, और अपने अहलो अयाल, अपने बहन भाइयों को, जो आपके बहन पास पास होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, उनको भी ज़रूर लेके आइएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको यहाँ बराना कबूल फरमाए। कुल इन्नी नुहीतु, कह दीजिए कि मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूँ जिनको तुम अल्लाह के बजाय पुकारते हो, जबकि मेरे रब के रोशन निशानात और वाज़ेह अहकाम आ चुके, और मुझे हुक्म मिल चुका है कि मैं इसका फरमा बरदार हो जाऊँ जो तमाम जहानों का रब है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, वो ज़ात है जिसने तुमको मिट्टी से, फिर मनी के कतरे से, फिर गोश्त के एक लोथड़े से पैदा किया, फिर तुम्हें बच्चा बनाकर बाहर निकाला, फिर जिंदा रखता है ताकि तुम जवान हो जाओ, फिर लंबी उम्र देता है ताकि तुम बूढ़े हो जाओ, तो तुमसे और तुम में से बास को अवाइल उम्र में ही वफात दे दी जाती है। ऐसा ही होता है, कुछ लोग जवानी उम्र में ही फौत हो जाते हैं, और बास को उम्र तबई तक जिंदा रखा जाता है, लंबी उम्र तक, ताकि एक मुकर्रर वक्त तक पहुंचो और इन बातों को समझो। तबलुगु अशुद्धकुम, अपनी जवानी को पहुंचो। ये वो हालत होती है जिसमें कुव्वत और अकल जमा हो जाती है। 40 साल की उम्र जब होती है ना इंसान की, 30 साल की उम्र होती है, 30 से 40 साल का अरसा जवानी भी होती है और अकल भी इंसान को आ जाती है। ये वो अरसा है। फिर बाद इसके अल्लाह ताला कहते हैं जब इंसान 40 साल के बाद 45 से 50 साल की एज से ऊपर हो जाए तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, अकल कम होना शुरू हो जाती है।
वल्लज़ी युहयी व युमीतु, वही है जो जिंदा करता है और मौत देता है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो इसको सिर्फ इतना कह देता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह के निशानात और अहकाम के बारे में झगड़ते हैं? देखो तो वो किधर फिरे चले जा रहे हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबी, यानी वो लोग जिन्होंने किताब को झुटलाया जो हमने अपने रसूलों के जरिए भेजी, सन करीब उनको मालूम हो जाएगा। ये एक रुकू पढ़ के इंशाल्लाह अपनी क्लास को हम खत्म करते हैं। जिन्होंने किताब को झुटलाया जो हमने अपने रसूलों के जरिए भेजी, सन करीब उनको मालूम हो जाएगा। इज़िल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून, जब तोक उनकी गर्दनों में पड़े होंगे और जंजीर उनके पाँव में और वह घसीटे जा रहे होंगे। फिल हमीमी, कहाँ, गर्म खोलते हुए पानी में। सुम्मा फिन्नार युस्जरून, फिर उनको जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं वो लोग जो इंसान दुनिया में तो अल्लाह की किताब का इनकार किया करते थे। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फिर सर की खोपड़ी की तरफ इशारा फरमाकर फरमाया, अगर इतना शीशे का टुकड़ा आसमान से ज़मीन की तरफ जो 500 साल की मुसाफर है छोड़ दिया जाए तो रात से पहले पहले ज़मीन पर आ पहुँचे। 500 साल का मुसाफत है फासला आसमान से ज़मीन के दरमियान। अगर अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक रात में भी आ सकता है ज़मीन पे। सुम्मा क़ीला लहुम ऐना मा कुन्तुम तुश्रिकून, फिर इनसे पूछा जाएगा कि तुमको जिनको तुम शरीक ठहराया करते थे वो कहाँ है, यानी अल्लाह के सिवा बाकी कहाँ है? वो जवाब देंगे वो हमें नहीं मिलते, बल्कि हम तो उससे पहले किसी को पुकारा ही नहीं करते थे। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, इस तरह अल्लाह काफिरों को राह हदायत नहीं देता, अल्लाह गुमराह कर देता है। ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून, ये अज़ाब तुमको इसलिए हुआ कि तुम दुनिया में बिला वजह खुशियाँ मनाया करते थे। तुम दुनिया में अल्लाह की आयत से मुंह मोड़ने के बाद भी तुम खुशियां मनाया करते थे, और इसलिए कि बिला वजह तुम इतराया करते थे। कहा जाएगा उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, तुम दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, वहां हमेशा हमेशा रहो। मगर देखो कि मुनकरों का ठिकाना कैसा बुरा ठिकाना है। फस्बिर, सो आप सब्र से काम लिया मेरे प्यारे नबी, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। बस अगर हम आपको इस अजाब से कुछ हिस्सा दिखा दे जिसका हमने इनसे वादा किया है, या आपको वफात दे दे, तो फिर इन सबको हमारी तरफ लौट कर आना होगा। वलक़द अर्सलना रसूलन मिन क़ब्लिका, और हमने बिलाशुबा कई रसूल आपसे पहले भेजे। उनमें से बाज़ तो वो हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया है, और बाज़ वो हैं जिनका जिक्र हमने आपसे नहीं किया। और किसी रसूल के लिए मुमकिन नहीं कि वो कोई निशानी या हुक्म अल्लाह की इजाज़त के बगैर लेकर आए। अल्लाह के हुक्म से आते हैं सारे फरिश्ते, सारे नबी। सो जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हक और इंसाफ के साथ फैसला हो जाएगा, और झूठे लोग इस वक्त खसारे में रहेंगे। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाई बनाए ताकि तुम उनमें से बाज़ को सवारी के काम में लाओ, और उनमें बाज़ को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए इनमें कई और मुनाफे हैं, और ये भी कि इन पर सवार हो कि तुम इस मकसद तक पहुँचो जो तुम्हारे सीनों के अंदर है, और उन कश्तियों पर जो तुमको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान भी कहता है जो तुम्हारे दिल में हाजत हो, तुम्हारे सीनों में तड़प हो इल्म की, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक कश्तियाँ बना दी, फिर तुम्हारे लिए मुनाफे छुपाए पैदा कर दिए। तुम उन पर सफ़र करके दूर दराज इलाकों में जाओ इल्म हासिल करने के गर से, तुम अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दो। वयुरीकुम आयातिही, और तुमको अपने निशानियाँ दिखाता है। फिर अल्लाह की किस कदर किस निशानी से तुम इनकार करोगे। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ी, क्या उन्होंने दुनिया में चल फिर कर नहीं देखा कि जो लोग इनसे कबल हो गुजरे हैं इनके अंजाम कैसा हुआ। वो उनसे तादाद में ज़्यादा थे और ताकत और कुव्वत में बढ़कर थे, और उन्होंने दुनिया में इनसे ज़्यादा आसारे बाकी छोड़े, सो उनके ये अमाल कभी भी कुछ भी इनके काम ना आए। गर्ज जब इनके पास उनके रसूल खुले दलाइल लेकर आए तो अपनी इल्मी काबिलियत पर बहुत नाज़ा हुए, और रसूलों का जो वो मजाक उड़ाया करते थे वही उन पर उल्टा पड़ा। सो जब उन्होंने हमारा अज़ाब देखा तो कहने लगे हम खुदाई जगाना पर ईमान ले आए। वकफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, और इन सब का इनकार करते हैं जिनको हम खुदा के साथ शरीक ठहराया करते थे। फलम यकु यनफअहुम ईमानुहुम, मगर उनके ईमान ने उनको नफ़ा न दिया। जब उन्होंने हमारे अजाब को अपनी आंखों से देख लिया, जब अजाब को अपनी आंखों से आते हुए देख लें तब ईमान का लाना
बेकार जाता है, नफामंद नहीं होता। सुन्नतुल्लाहिल्लज़ी क़द खलत फ़ी इबादिही व खसिरा हुनालिकल काफ़िरून। ये अल्लाह का कानून है जो उसके बंदों में हमेशा से चला आया है कि अल्लाह ताला अज़ाब को भेजने के बाद ईमान को कबूल नहीं करता और यहाँ काफिर ही खसारे में रहे। जी इंशाल्लाह बकिया हिस्सा हम अपना नमाज के वक्फे के बाद पढ़ते हैं। मुझे खुद फिक्र होती है नमाज की, अब यहाँ से उठकर जाकर जो सुनते अदा करते हैं, मुझे पता होता है आपने सुनते पढ़नी है, कुछ अपना या फिर सुपारे का भी तो होता है। आप जो मेरी बहनें आज नमाज पढ़ी है, कल आपसे अपने क्लास का इंतज़ार करने के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह।